کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک خیال، ایک احساس یا ایک خواب وہ کس طرح سے ایک تخلیق کار کو بار بار تنگ کرتا رہتا ہے اور پھر بالآخر وہ تخلیقی اظہار کے راستے ایک فن کی صورت میں ابھرتا ہے؟ تو لائٹ آف لٹریچر میں آج ہم تخلیقی اظہار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے تخلیقی اظہار کو 3 مختلف مراحل میں بیان کیا ہے، یعنی تخلیقی اظہار 3 مختلف مراحل سے مل کر بنتا ہے۔ سب سے جو پہلا عمل ہوتا ہے وہ لاشعور کا عمل ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو ایک فنکار کے لاشعور میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، جس طرح کوئی خیال ہے، کوئی خوف ہے، کوئی خواہش ہے، یہ اس طرح کی بے شمار علم یا معلومات یا بے شمار چیزیں وہ اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں اور اندر ہی اندر اسے تنگ کرتی رہتی ہیں۔ پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ وہ کسی تصویر، کسی لفظ کی صورت میں اس کے سامنے نمودار ہوتا ہے، اور تیسرے لمحے میں وہ اپنی ریاضت، اپنے مطالعے اور اپنے علم کے ذریعے اس کو تخلیقی اظہار میں سامنے لے آتا ہے۔ تو ان 3 مختلف مراحل سے مل کر ایک تخلیق سامنے آتی ہے، یعنی سب سے پہلے لاشعور کا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک تخلیقی لمحہ آتا ہے جس میں شاعر یا ایک فنکار اس کو سامنے لاتا ہے اور پھر اپنی ریاضت اور اپنے مطالعے کے ذریعے اس کو مزید نکھار دیتا ہے۔ اور یہ تخلیقی جو اظہار ہو رہا ہوتا ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ لاشعور میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب کسی آپ بڑے کلاسک کو پڑھتے ہیں، جب آپ کسی بڑے شاعر یا فنکار کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس زمانے کا بڑی روح ہوتی ہے یا اس زمانے کے جو مختلف بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک بڑا شاعر، ایک بڑا ناول نگار، ایک بڑا کہانی نویس یا ایک بڑا مصور، وہ اپنے اس معاشرتی اور سماجی پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اسی لیے وہ اس کو تنگ کرتی رہتی ہیں اور وہ اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ یہ سارا عمل تخلیقی اظہار کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو کسی بھی ادب کے فن پارے کو دیکھنے کے لیے یا فنون لطیفہ میں ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو تخلیقی اظہار ہو رہا ہوتا ہے یہ دراصل اس شاعر یا اس ادیب کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب آپ کسی بڑے فن پارے کو پڑھتے ہیں، جب آپ ادب کی بڑی قسم کو پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ادب یا وہ بڑا فن پارہ اس سماج کو، اس معاشرے کو بہت اچھے اور بہترین طریقے سے پینٹ کرتا ہے، اور یہ سب تخلیقی اظہار کے ذریعے ہی ممکن ہوا۔ اور یہ جو تخلیقی اظہار کا خاصہ ہوتا ہے یہ بہت معمولی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ 1%، یعنی 1% وہ جوہر ہوتا ہے، وہ ایسنس ہوتا ہے، جبکہ 99% اس میں جو 99% ہوتی ہے وہ ریاضت شامل ہوتی ہے۔ اور جب ایک جو اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، ادب کا اچھا مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ اپنی مطالعے کی سطح بلند کرتا ہے، اور ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ قاری بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ان چیزوں کو ایک تنقید کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں تخلیقی اظہار کے ذریعے، کیونکہ یہ جو بے چینی ہوتی ہے، یہ جو اضطراب ہوتا ہے، یہ جو کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، یہ تخلیقی اظہار ہی کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ وہ آئیڈیا تشکیل دینا، وہ خیال بنانا،